ابن زیاد نے جلاد کو بلایا کہ آؤ، اب مسلم علیہ السلام کی وصیت مکمل ہو گئی ہے، اسے دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اس حکم سے تمام دوستوں اور دشمنوں کے جسموں میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ جناب مسلم بن عقیل نے فرمایا، اے ابن زیاد، اگر تیری میرے ساتھ کوئی رشتہ داری ہوتی تو تم مجھے قتل نہ کرتے۔ تاریخ اعظم کوفی میں ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن زیاد، اگر اپنے باپ کا بیٹا ہوتا اور حرام زادہ نہ ہوتا تو مجھے قتل نہ کرتا، لیکن تو اس کا بیٹا ہے جس کا باپ معلوم نہیں، لہٰذا تو نے مجھ بے گناہ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے باپ کا باپ کون ہے، پس سندی فرزند سندی سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ابن زیاد بہت غصے میں آیا اور کہا، اسے فوراً قتل کر دو۔ روضۃ الشہداء میں ملا حسین کاشفی نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے آواز دی کہ اس دربار میں کوئی ایسا شخص ہے جو اسے چھت پر لے جائے اور قتل کر دے۔ بکر بن حمران کے بیٹے نے کہا، اے امیر، یہ کام میں کرتا ہوں کیونکہ اس نے آج ہی میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ تاریخ الفتوح میں مذکور ہے کہ ابن زیاد نے دربار میں ایک شامی جسے جناب مسلم نے زخمی کیا تھا بلایا اور کہا، مسلم کو چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو اور اپنے بغض کی آگ کو بجھا دو۔ ابن زیاد نے بکر بن حمران، جس کو مسلم نے ایک ضرب ماری تھی، کہا، مسلم کو قصر دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور گردن اڑا دو۔ بہر صورت حضرت مسلم کا جو بھی ناپاک اور خبیثت قاتل تھا، جب اسے ابن زیاد نے حضرت علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تو حضرت علیہ السلام کو چھت پر لے گیا۔ اس وقت مسلم تکبیر پڑھ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے اور درود شریف کا ورد کر رہے تھے، اور اہل کوفہ کا خدا کے پاس شکوہ بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ، میرے اس قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما کہ ہمیں انہوں نے دھوکہ دیا اور ہمیں جھٹلایا۔ ابھی محنف کے مقتل میں ہے کہ مسلم نے جلاد سے تمنا کی، مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو، پھر قتل کر دینا۔ اس سخت دل جلاد نے کہا، مجھے اجازت نہیں ہے کہ تجھے نماز کی اجازت دوں۔ تو مسلم علیہ السلام رونے لگے۔ مرحوم مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کہا، کہاں ہے وہ شخص جس کو مسلم نے زخمی کیا ہے؟ تو بکر بن حمران آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم کو چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو۔ وہ پلید جناب مسلم کو چھت پر لے گیا اور قتل کر دیا۔ حضرت کے جسد پاک کو چھت سے نیچے زمین پر گرا دیا، جبکہ سر لے کر ابن زیاد کے پاس آ گیا، لیکن وہ ڈر رہا تھا اور اس کے جسم میں لرزہ تھا۔ جب بکر بن حمران چھت سے اتر کر ابن زیاد کے پاس آیا تو ابن زیاد نے پوچھا، قتل کر دیا؟ اس نے کہا، ہاں۔ ابن زیاد نے پوچھا، جب تم چھت پر لے گئے تو مسلم کیا کہتا تھا؟ کیا اس نے معافی نہیں مانگی؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تکبیر، تسبیح اور استغفار پڑھ رہا تھا۔ جب میں گردن اڑانے لگا تو دکھی دل سے اس نے کہا، اے اللہ، میرے اور اس قوم کے درمیان خود فیصلہ فرما، جنہوں نے ہم سے دھوکہ کیا اور ہمیں ذلیل کر دیا۔ اے امیر ابن زیاد، مسلم مناجات کر رہے تھے۔ جب میں نے ضرب ماری تو کارگر ثابت نہ ہوئی۔ مسلم نے فرمایا، اب تو بس کرو۔ میں نے کہا، نہیں، اور پھر تلوار کی ضرب ماری، جس سے وہ قتل ہو گئے۔ ہائے میرا مسلم، جسے دھوکے سے بلا کر قتل کر دیا گیا۔